بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دن ہے منگل کا 16 اگست اور سن ہے 2022۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کا نظام مشیت۔ تو حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ یہ ایک بڑا نازک مسئلہ ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس کے ضمن میں جھٹ سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے حکومت عطا کرے اور جسے چاہے چھین لے، لیکن حقیقت حال یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بلا قانون حکومتیں دیتا اور چھینتا ہے۔ اس کا ہر فعل اس کے قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم قرآن کریم کی آیت سورہ ال-عمران اور آیت نمبر ہے 26 3/26، تو اس کو ریفرنس کے طور پر ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلِ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اب اس کا مفہوم، اے رسول یوں کہیے گا کہ اے میرے اللہ، ملک کا مالک تو ہی ہے۔ تو جسے اپنے ملک کے کسی حصے کی حکومت عطا کرتا ہے اپنے قانون مشیت ہی کے مطابق عطا کرتا ہے، اور جس سے چھین لیتا ہے اپنے قانون مشیت ہی کے مطابق چھین لیتا ہے۔ یعنی جسے غلبہ عطا کرتا ہے اپنے قانون مشیت کے مطابق ہی عطا کرتا ہے، اور جسے تو ذلیل کرتا ہے اسے اپنے قانون مشیت کے مطابق ہی ذلیل کرتا ہے۔ بھلائی تیرے قبضے میں ہے جو تیرے قوانین کے مطابق حاصل ہوتی ہے۔ بے شک تو ہر چیز کی قدریں یعنی پیمانے اور قوانین جو ہے وہ مقرر کرنے والا ہے۔ اب اس پر تبصرہ کرنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اس میں ایک غلط فہمی کا اظہار وہ ضروری ہے۔ اس کے لیے یاد رہے کہ یہ وہ آیت مجیدہ ہے جس کا غلط مفہوم اخذ کر کے اللہ تعالیٰ کو ایک بے اصول راجا یا مغرور تھانے دار کی حیثیت دے دی گئی ہے کہ اگر راجا جی کا مزاج ٹھیک ہے تو کسی کے سلام کرنے پر اسے جاگیر بخش دی، اور اگر مزاج خراب ہے تو سلام نہ کرنے کے عوض میں کاٹھ مار کر عمر قید کر دیا۔ اس طرح مغرور تھانے دار اور خوش آمدیوں پر خوش ہوا تو شہر بھر میں من مانیاں کرنے کی چھٹی دے دی، اور صرف سامنے سے گزرنے پر مزاج بگڑ گیا تو حوالات میں بند کر دیا۔ بالفاظ دیگر کوئی اصول نہیں، کوئی قانون نہیں۔ اسی طرح سابقہ تفاسیر نے اس آیت کی غلط تفسیر کی بدولت اللہ تعالیٰ کو بھی بے اصول بنا کر رکھ دیا ہے کہ اگر جی میں آیا تو کسی بدماش ڈاکو کو بادشاہت دے دی، اور چاہا تو کسی شریف آدمی کو زمین پر پٹک دیا۔ زمین کے وارث کون ہیں؟
حقیقت یہ ہے کہ نہ اللہ تعالیٰ بے اصول ہے نہ اصول شکن. اس نے ہر چیز کے لیے قوانین ضوابط مقرر کر دی ہیں. وراثت ارضی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ ڈکری یا فیصلہ دے دیا ہے کہ ان الارض یارثھا عبادی الصالحین 21/105 21/105. بلا شبہ میرے قانون کے مطابق زمین کے وارث میرے وہ بندے ہیں جو اس میں اصلاح کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اس چیز کو جمہوری طرز حکومت کی خبر دیتے ہوئے اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ تمہاری ریاست کا صدر وہ ہونا چاہیے جو تم میں سے زیادہ تقوی شعار ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم 49/13 49/13. اللہ کی طرف سے فیصلہ یہ ہے کہ تمہارا سب سے زیادہ مکرم یعنی تمہارا صدر و سربراہ وہ ہے جو تم میں قوانین الہی کی سب سے زیادہ نگہداشت کرنے والا ہے. پس وراثت ارضی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صرف یہ ہے کہ زمین کے وارث وہ ہونے چاہیے جو اصلاح فی الارض کی صلاحیت رکھتے ہوں اور صدارت و امارت کی خدمات اس شخص کے سپرد کی جائیں جو سب سے بڑھ کر قوانین الہیہ کی مخالفت سے بچنے والا ہے. حصول حکومت کے ذرائع. اب اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو ذہن میں رکھ کر آئیے حصول حکومت کے ان ذرائع پر غور کرتے ہیں جو قرآن کریم اور عالمی مشاہدات میں موجود ہیں. قرآن کریم میں فرعون جیسے ظالم شخص کی حکومت کا تذکرہ بھی موجود ہے اور حضرت داؤد سلیمان اور مسیح سلام علیہ محمد سلام علیہم ان کی حکومتوں کی بھی خبر قرآن کریم میں درج ہے. اب اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ فرعون کو بھی اللہ ہی نے ملک عطا فرمایا تھا اور داؤد سلیمان کو بھی اسی نے حکومت عنایت کی تھی، تو قرآن کریم کا ان الارض یارثھا عبادی الصالحون 21/105 یہ فیصلہ جو ہے یہ مذاق بن کر رہ جاتا ہے، کیونکہ فرعون کے متعلق قرآن کریم کا اپنا فیصلہ موجود ہے کہ انہو کان من المفسدین 28/4 28/4 بے شک وہ مفسدوں میں سے تھا. اب مفسد چونکہ مسلح کی ضد ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ فرعون کو حکومت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی تھی، بلکہ حصول حکومت کا مطلق قانون مشیت یہ ہے کہ یہ طاقت ہی کے ساتھ حاصل ہوگی. فرعون، چنگیز، ہلاکو جیسے مفسدین نے بھی طاقت ہی کے ساتھ حکومت حاصل کی تھی. حضرت داؤد و سلیمان اور مسیح سلام علیہ محمد سلام علیہ جیسے جو مصلحین ہوئے ہیں انہوں نے بھی طاقت کے ساتھ اصلاحی پرچم بلند کیے تھے. چنانچہ حضرت داؤد کو قرآن کریم میں داؤد ذا العید کہا گیا ہے 38/17 طاقتوں والا داؤد. نیز ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حصول حکومت کے لیے درکار طاقت و قوت کی پھر دو قسمیں ہیں. پہلی قسم عوامی اتحاد اور مادی اسباب کی قوت. یہ وہ طاقت ہے کہ جس کے ساتھ حضرت موسیٰ
दाऊद सलाम अलैह, मसीह सलाम अलैह, मोहम्मद सलाम अलैह ने हुकूमत हासिल की थी। ये हुकूमत इलाहिया कहलाती है, जिसमें रबूबियत की रूह से सदर अवाम एक ही सतह के अफराद होते हैं। दूसरी किस्म की हुकूमत ज़ाती इस्तबदाद और मादी असबाब की कुव्वत। ये वो ताकत है जिसके साथ फिरौन, हमान, चंगेज, हलाकू जैसे मुफसदीन ने हुकूमत हासिल की थी। ये हुकूमतें शैतानियाँ हैं। यानी पहला नंबर मैंने बताया है कि वो हुकूमतें इलाहिया होती हैं। अब ये जो हुकूमत है ये हुकूमतें शैतानियाँ है, जिसमें बालादस्त अफराद के यहाँ नेमाए इलाही की फरावानी होती है और अवाम बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी तक से महरूम पाए जाते हैं। और ये दोनों किस्म की हुकूमत अल्लाह ताला के मुनफरद करदा क़वानीन मशीयत यानी अवामी इत्तेहाद प्लस मादी असबाब या ज़ाती इस्तबदाद जमा मादी असबाब ही के ज़रिए मिलती है और अलग अलग उन्हीं के फुकदान ही की बदौलत छिन जाती है। अल्लाह ताला कोई बेअसूल हस्ती नहीं कि कभी मुस्लिहीन को बरसर इक़्तिदार लाता है और कभी हुकूमत मुफ्सदों के हवाले कर देता है। तो ये जो आयत हमने तलावत की है सूरह अल इमरान की 26 जो है, जो रवायती इसका तर्जमा किया जाता है ये गलत है कि ए अल्लाह तू जिसे चाहता है हुकूमत अता करता है और जिससे चाहता है छीन लेता है। तो 3/26 सूरह अल इमरान का सही तर्जमा ये है कि ए अल्लाह तू जिसे हुकूमत देता है अपने क़वानीन मशीयत के मुताबिक देता है और जिससे छीन लेता है अपने कानून मशीयत ही के मुताबिक छीन लेता है। इससे अगली आयत जो है वो कानून मशीयत की एक जिंदा मिसाल है, जिसमें जो हमने 3/26 आयत पढ़ी है उसकी ताकीद की गई है कि इस भरी कायनात में जो कुछ भी अंजाम पजीर हो रहा है अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा क़वानीन मशीयत के मुताबिक ही हो रहा है। यानी कायनात का जो पूरे लैलो नहार क़वानीन मशीयत ही की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। तो जो इस आयत में तो तिल मुल्का मन तशाओ व तंज़िल मुल्का मिमन तशाओ, तो उसके मुतसिल ही ये आयत है 3/27 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तोलिजुल लैला फिन्नहारे व तोलिजुन नहारा फिल लैले व तुखरिजुल हय्या मिनल मय्यते व तुखरिजुल मय्यता मिनल हय्ये व तर्जुकु मन तशाओ बगैर हिसाब। ऐ मेरे अल्लाह, तू अपने मुकर्रर करदा कानून मशीयत के मुताबिक रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है। तू अपने कानून मशीयत के मुताबिक मुर्दा यानी गुलाम कौम में से जिंदा यानी आज़ाद अफराद निकालता है और जिंदा यानी आज़ाद कौमों में से मुर्दा यानी गुलाम अफराद निकालता है। और जिसे यानी आज़ाद कौमों को तू बेहिसाब रिज़्क अता करता है अपने कानून मशीयत के मुताबिक ही अता करता है। अब इस आयत में जो इब्तदाई अल्फाज अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किए हैं कि दिन रात को घटाने और बढ़ाने का फ़ाइल अल्लाह ताला को बताया गया है।
جن میں قانون مشیت یہ جو ہے محذوف ہے، یعنی ہڈن رکھا گیا ہے، جیسے کہ عالمی مشاہدات کی شہادت یہ ہے کہ کرہ ارض کے مختلف مقامات پر دن رات کا گھٹنا بڑھنا اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ طبی قوانین کے مطابق مختلف ہے۔ نصف کرہ شمالی میں 21 ستمبر سے دن گھٹنا شروع ہوتا ہے، اور نصف کرہ جنوبی میں اسی تاریخ سے رات گھٹنی شروع ہوتی ہے۔ یہ اختلاف لیل و نہار کرہ ارض کے ہر منطقے پر اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق ہمیشہ جاری رہتا ہے، جن میں آج تک کبھی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ یعنی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ نصف کرہ شمالی میں 21 جون کو سب سے چھوٹا دن ہو گیا ہو اور 21 دسمبر کو سب سے چھوٹی رات ہو گئی ہو۔ یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین نہ اپنا مقام ہی تبدیل کرتے ہیں نہ وقت، بلکہ ہر کام اپنے مقام اور وقت کے مطابق انجام پذیر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ غور طلب امر یہ ہے کہ اختلاف اللیل و نہار کا عمل جو کرہ ارض کے مختلف مقامات پر اپنے اپنے مختلف اندازوں پر قوانین جاریہ کے مطابق سر انجام ہو رہا ہے، اس کا فاعل اللہ تعالیٰ کو کیوں ٹھہرایا گیا ہے؟ تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، تو دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے، یعنی تو دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ یہاں جو کیفا یشاؤ کے الفاظ یہ مقدر ہیں، محذوف ہیں۔ اور آیت مجیدہ کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ، تو اپنی غیر متبدل مشیت کے طبی قوانین کے مطابق ہر آن رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا چلا جا رہا ہے۔ پس جس طرح گردش لیل و نہار اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق جاری ہے، اسی طرح مال کے ارض و سماوات کے قوانین مشیت کے مطابق اقوام عالم کو زمین کی حکومت ملتی چلی جا رہی ہے اور چھنتی بھی چلی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی لا ابالی راجے یا نواب جیسا بے اصول نہیں کہ خوش ہوا تو گاؤں بخش دیے اور ناراض ہوا تو کاٹ مار دیا۔ حکومت کے متعلق مشیت الہی کی وضاحت وہ ہم نے بیان کر دی ہے کہ طاقت کی ہی کے ساتھ حکومت حاصل ہوتی ہے، خواہ وہ عوامی اتحاد مادی اسباب کی طاقت ہو، خواہ ذاتی استبداد مادی اسباب کی طاقت ہو، مگر اللہ تعالیٰ کی رضا یہ ہے کہ حکومت اتحادی ہو جس میں ملک کا صدر، پورے سرکاری ملازم اور ریاست کے پورے عوام کا حق ربوبیت متوازن و مساوی تسلیم کیا گیا ہو۔ اس میں جو ایک چیز قابل وضاحت ہے وہ طرز کو منتشاؤ بغیر حساب، یہ بے حساب رزق کی مثال یوں سمجھیے کہ عام قاعدہ یہ ہے کہ کرۂ ارض کی جملہ اقوام اپنی محنت کے مطابق اجرت پاتی چلی جا رہی ہے، لیکن آزاد ممالک کی آزاد اقوام کو سابقہ اقوام کے دفینوں اور پہاڑوں کی کانوں سے جو مال میسر آتا ہے وہ محنت اجرت کے عوامی پیمانوں کے مطابق نہیں بلکہ بغیر حساب میسر آتا ہے۔ چاہیے تو یہ کہ جہاں 100 مزدور کام کریں وہاں زیادہ سے زیادہ 100 خاندانوں کی ضرورت کے مطابق اجرت ملے، لیکن سونے چاندی کی کانوں، تیل پیٹرول کے ذخیروں میں سے 100 مزدور کام کرتے ہوں تو لاکھوں کروڑوں کا مال بے حساب مل جاتا ہے،
نیز طرزوں کو منتشاء بغیر حساب کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ رضائے الہی کے مطابق قائم ہونے والے معاشرے میں محنت بقدر ہمت اور اجرت بقدر ضرورت بے حساب دینے کا نظام قائم ہونا چاہیے۔ کرۂ ارض کے غیر الہی نظاموں میں مزدور کو اپنے خود ساختہ قوانین کے حساب سے اتنی کم اجرت ملتی ہے جس سے کنبہ کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ تو رضا الہی یہ ہے کہ ہر کنبہ کے ذمہ دار فرد کو اس کی محنت کی اجرت خود ساختہ پیمانوں کے حساب سے نہیں بلکہ لتجزا کلو نفس بما تسعی کہ الہی فیصلے کے مطابق بغیر حساب دی جانی چاہیے، جس سے پورے کنبہ کی ضروریات زندگی، خوراک، لباس، رہائش، تعلیم، علاج وغیرہ باقاعدہ میسر آتی رہیں۔ ظاہر ہے کہ 10 افراد کا ذمہ دار فرد 10 افراد کی ضروریاتی زندگی کے حصول کے لیے سعی و محنت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے لتجزا کلو نفس بما تسعی ان الفاظ میں 10 افراد کی ضروریات زندگی اس کا حق قرار دیا گیا ہے، جو اس کی محنت کے حساب سے نہیں بلکہ بغیر حساب ملنا لازم ہے۔ تو آج کا یہ موضوع تھا قانون مشیت کا۔ تو میں امید کرتا ہوں سامعین آپ اس کو سمجھ چکے ہوں گے۔ تو یہ تھا اب تک کے لیے قانون مشیت کے متعلق۔ وما علینا الا البلاغ۔